بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین، اور میں آپ کے سامنے آتا ہوں ایسے موضوعات کے ساتھ جو زندگی میں آپ کو ڈھنگ سے جینے اور عزت سے اور ایک مقام اور ایک خاص ولولے سے جینے کی جس میں باتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین، اپنی اپنی طرح کے نظریات ہیں زندگی گزارنے کے۔ کچھ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زندگی گزارتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے وقت میں سے گزر رہے ہیں جو بالکل ڈائنامک اور بہت تیزی سے بدلتا ہوا اور بہت زیادہ ترقی یافتہ جو ہے وہ ایک وقت اور دور ہے۔ یہ ترقی آپ تک کہاں تک پہنچی ہے یہ الگ ایک سوال ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بہت سارا ایڈوانسمنٹ ہے، جو ترقی پذیر ہیں وہاں یہ جو ایڈوانسمنٹس ہیں یا ترقی ہے یا تبدیلی ہے یہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ تو جلد یا بددیر ہمیں ان تمام چیلنجز کا سامنا کرنا ہے جو آج کے جدید دور کے انسان کو درپیش ہیں، اور اس کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ میرے نزدیک اس کے صرف 3 ہی حل ہیں، اور وہ ہیں نالج، نالج، نالج۔ جی ہاں، علم، علم اور علم۔ میں آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کون سے 3 پہلو ہیں علم کے جو بہت ضروری ہیں، بلکہ عین فرض ہیں اس دور میں ہمارے اوپر۔ میرے نزدیک ہر قسم کی گروتھ اور ہر قسم کی نشو و نما اور ہر قسم کی ترقی کا آغاز جو ہے وہ آپ سے ہوتا ہے۔ تو پہلا نالج جو ہے وہ ہے، میں کہتا ہوں نو یور ویلیو۔ اپنی قدر جانیے۔ اپنی ویلیو، اپنی قدر کیسے آپ جانیں گے؟ اس کے لیے میں ایک فارمولہ بناتا ہوں، اور میں اس کو 3M کا، ٹرپل M کا فارمولہ کہتا ہوں: میرٹ، مورلز اور موٹیوز۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا میرٹس ہیں، کیا خصوصیات ہیں، کیا ٹیلنٹس ہیں، کیا خوبیاں ہیں، اور آپ کے مورلز کیا ہیں، آپ کی ایتھکس کیا ہیں، آپ کے نزدیک اخلاقیات اور اصول زندگی گزارنے کے کیا ہیں۔ اس سے آپ کی جو ویلیو ہے، اس سے آپ یا تو آپ کی ویلیو بڑھتی ہے یا آپ ڈی ویلیویٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک جو ہے زندگی کے اندر زندگی کی جو ویلیوز ہیں، مورلز ہیں، ان میں صداقت ہے، امانت ہے، دلیری ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، نیک نیتی اور نیکی ہے، تو موسٹ ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی جو ان قدریں ہیں ان کی وجہ سے آپ ایک بہتر اور اعلیٰ قدر کے انسان ہیں۔ اور تیسری چیز ہے موٹیوز۔ آپ نے زندگی میں کیا مقاصد طے کر رکھے ہیں؟ اسی بارے میں ہمارے جو عظیم شاعر ہیں، مفکر ہیں، علامہ اقبال علیہ رحمت، انہوں نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور خدا انہی بندوں سے پوچھتا ہے جس نے جو اپنی زندگی کے میرٹس کو جان گیا، جس نے اپنی مورلز اور ایتھیکل ویلیوز کو بہتر کر لیا، مذہب اور اخلاقیات کے ساتھ جوڑ لیا، اور جس نے اپنے مقاصد کو بہتر کر لیا زندگی کے، کہ وہ اس نے لوگوں کے کام آنا ہے یا اس نے اپنے آپ کو لوگوں پر چھوڑ دینا ہے۔ ماڈرن ڈیولپمنٹ کی جو آج کی دنیا ہے جس میں آپ اب داخل ہوتے ہیں ان اپنے ایتھکس و مورل کے ساتھ، اس میں ہے جی سوشل میڈیا، جس کی بوچھاڑ ہے۔ آپ نے کیا پوسچر بنایا ہوا ہے اپنا سوشل؟ آج آپ کو آپ کے شجرہ نسب سے، آپ کی ذات پات سے، آپ کے گاؤں سے یا آپ کے مسلک سے یا ان چیزوں کی بجائے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کس قدر اور کس حیثیت سے ہیں، آپ کی کیا ویلیو ہے، اور اسی سے آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو جس کا ایک دور جو ہے آج اپنی پیک کو، اپنی چوٹی کو پہنچا ہوا ہے، اس سے آپ کس طرح نبٹ رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں کہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جدید دنیا کے اندر، آج کل یہاں پہ جابز ملتی ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے پوسچرز کو دیکھ کے۔ آپ کا بزنس چل رہا ہے سوشل میڈیا کے پوسچرز کو، آپ کا کتنا اثر و رسوخ ہے، اور آپ کی سوشل لائف بھی انتہائی ڈپینڈنٹ ہے اور انحصار کر رہی ہے
کہ آپ اصل میں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہیں، آپ کون سی ویلیوز کو پریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کے کیا مورلز ہیں، اور آپ اپنی کون سی خوبیوں کو وہاں پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا جی، یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اب بات جو ہے وہ بٹن سے ریموٹ سے ایپس اور اسکرین سے اب اسکرین لیس ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور دنیا کی جو دولت ہے، ساری دنیا کی جتنا جو بزنس ہے، جتنی اکانومی ہے، یا جس قدر بھی ویلیو ہے، جو بھی ہے، وہ کانٹریکٹ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کے اوپر۔ آپ جس قدر ٹیکنالوجی کے اوپر عبور رکھتے ہیں، اسی قدر آپ کا ایک لنک ہے یا آپ کا اختیار ہے دنیا کی جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں یا سوشل بینیفٹس ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو دنیا کی امیر ترین کمپنی ہے، دا ریچسٹ کمپنی آف دا ورلڈ، وہ ایپل ہے، ٹھیک ہے جی، جو فون بنانے والی کمپنی ہے، اور اس کی ویلیو اس وقت $2 ٹریلین امریکن ڈالرز ہے۔ نیٹ ورتھ آپ اگر گوگل کی دیکھیں تو اس وقت $632 بلین ہے۔ اگر آپ فیس بک کی نیٹ ورتھ دیکھیں کہ اس کی کتنی ورتھ ہے، وہ $200 بلین امریکن ڈالر ہے۔ اور آپ یوٹیوب جو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یوٹیوبنگ کر کے اب پیسہ کما رہے ہیں، وہ بھی اس کی اس وقت $40 بلین امریکن ڈالر نیٹ ورتھ ہے۔ آپ یہ جان لیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں جو بہت زیادہ نام کمانے والے لوگ ہیں، جن کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا، وہ کیسے ہیں؟ وہ لوگ نمبر 1 جو ریولوشنری آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، انقلابی خیالات، اور وہ ان انقلابی خیالات کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں، تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ امیزون کمپنی جیسی کمپنیاں جنم لیتی ہیں، علی بابا اگر آپ نے سٹوری دیکھی ہو، اسی طرح یہ ایپل ہے اور یہ دوسری کمپنیاں ہیں، یہ اس سے، اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی گریٹ ایفرٹ لے کے آ رہے ہیں۔ دا گریٹر ایفرٹ کمبائن ود دا نالج، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں معجزے جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ دنیا اس وقت جو ہے انتہائی تیزی سے نہ صرف کہ ریولوشنائز ہو رہی ہے، بلکہ اس میں کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ لوگ اس کمپٹیشن میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے کام کریں کہ جس سے وقت کی بچت ہو، جس سے رقم کی بچت ہو، جس سے ایفرٹ کی، یعنی ٹائم، منی اینڈ ایفرٹ اس وقت دنیا کے بہت بڑے ایسٹس ہیں، جن کو یعنی سمجھیں کہ بچانے کی ایک دور جو ہے وہ اس وقت دنیا میں جاری ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد میں یہ یقیناً ایک ایسی کہانی ہے جو آپ ہر جگہ سے سن رہے ہیں، میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ عملی طور پہ اس قابل ہوں اور سوچیں سمجھیں یا اپنے اندر ایک تحریک پیدا کریں کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں، ایک ایکٹیو، ایک پروگریسو اور ایک ریولوشنری لائف کا حصہ بنیں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کوشش کرے اور اپنی کوشش سے دنیا میں اپنا جائز مقام جو ہے وہ حاصل کرے۔ اور کوشش جو ہوتی ہے یہ جہد مسلسل ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ ٹھہرنے والی نہیں ہے۔ جو رک گیا، جو ٹھہر گیا، بس اس کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اپنی دنیا میں اگر آپ نے جائز مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ پھر میں نالج کی طرف آ رہا ہوں، علم کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے نمبر 1، نو یور رائٹس، اپنے حقوق کے بارے میں جانیں۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی جو استحصال ہو رہا ہے اس وقت، دنیا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ان کو حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اس کی سب سے پہلی چیز جو ہے، یا ایک کہہ لیں کہ جو وہاں پہ ایک ظلم برتا جا رہا ہے، وہ لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس کا علم نہیں دیا جاتا۔ حکومتیں بعض اوقات انٹینشنلی، سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ انٹینشنلی لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہونے دیتے، لیکن اس وقت دنیا اوپن ہے، آپ نیٹ پہ جائیں، آپ سب کچھ جان سکتے ہیں۔ تو نمبر 1، آپ اپنے بنیادی رائٹس پہچانیں۔ اگر صرف ہم اپنے دین کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بڑا انقلابی نعرہ لگایا ہے کہ کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، فوقیت تقویٰ کو ہے۔ تقویٰ اور علم کا گہرا تعلق ہے، علم کے بغیر تقویٰ نہیں آتا، ٹھیک ہے جی۔ اور تقویٰ
ہو تو علم جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے. نو یور رائٹس. اور دوسری بات جو ہے نو واٹ یو ڈیزرو. اپنے رائٹس جاننے کے بعد پھر آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ ڈیزرو کیا کرتے ہیں. کیا یہی کٹیا، یہی چھوٹا سا گھر، یہی چند یہی چیزیں آپ کی ملکیت اور یہی آپ کی آخری یعنی سب کچھ ہے آپ کی زندگی میں؟ نہیں، آپ نے آگے بڑھنا ہے. دنیا جو ہے یہ آپ کے لیے کھلا میدان ہے. اس میں آپ نے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ایفرٹ کرنی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو آپ جان لیتے ہیں اور آپ جدوجہد کرتے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں زندگی میں، تو پھر سوال کرنا ہے آپ نے کہ آپ کے اندر جو ڈیفیشنسی ہے، جو کمی ہے، تھوڑی سی کمی بیشی ہے اور کچھ مسائل ہیں یا نقائص ہیں، ان کو کیسے کور کرنا ہے آپ نے. کیونکہ کچھ لوگ آپ ہی کی کوشش کے ساتھ بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں یا آپ سے کم کوشش کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے اندر جو کمی بیشی ہے اس کے اوپر کیسے قابو پانا ہے. کوشش کے بغیر، علم بنیادی شرط ضرور ہے، لیکن کوشش کے بغیر، پریکٹیکل ہوئے بغیر کوئی بھی چیز دنیا کی آپ کو نہیں ملتی. بچہ جب پیاسا ہوتا ہے یا بھوکا ہوتا ہے تو وہ ماں سے کچھ مانگتا ہے تو اسے ملتا ہے، اور جو انسان رب سے مانگتا ہے تو رب اسے اس کی مطابق ضرور عطا کرتا ہے. تیسری، اور پھر اس کے بعد میں آخری بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ان تمام مرحلوں سے گزر کر ایک ایسی زندگی میں داخل ہوتے ہیں جو کامیاب زندگی ہے، تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اور اس کے اصول سب سے پہلا یہ ہے انجوائے یور لائف. اپنی زندگی کو خوبصورتی سے گزاریں، انجوائے کریں. اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیلنس پیدا کرنا ہے میٹیریل لائف میں، مادی زندگی میں اور اپنی زندگی کے سکون میں. اور کیپ بیلنس ان ورک اینڈ ہیلتھ. زندگی میں اپنے کام میں اور اپنی صحت میں ایک بیلنس رکھیں. ریلیشن شپس جو ہیں، آپ کے تعلقات جو ہیں، رشتے جو ہیں، ان میں بیلنس رکھیں. اور اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت، اس کو کبھی بھی نہ بلائیں، اس کو مضبوط رکھیں. اپنی جڑوں سے، اپنی روایات سے، اپنی پہچان کے ساتھ جڑے رہیں اور معاشرے میں اپنا ایک ایسا نام پیدا کریں جو آپ کا اپنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپنی شخصیت، اپنی شکل اور اپنی طرح کا ایک پیکر بنایا ہوا ہے. آپ اسی طرح اپنا ایک منفرد مقام پیدا کریں گے. اور سب سے آخری اور سب سے حتمی بات، اپنے اور اپنے خالق کے درمیان رشتے کو مضبوط رکھیں. یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے ساری زندگی کی خوشیاں جو ہیں وہ ان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب و کامران کرے، آپ کی کوششوں کو جلا بخشے، آپ آگے بڑھتے رہیں اور آگے بڑھ کر لوگوں کے لیے ایسی مثال بنیں جو قابل نمونہ ہوں اور اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے ایک تحریک ہوں. وہی انسان اچھا انسان ہوتا ہے جو صرف اپنی زندگی نہیں گزارتا، دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہوتا ہے. علیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.